بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ کینیڈا پر ہندوستان کی شدید تنقید۔ ہندوستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے واقعے سے متعلق کینیڈا میں خالصتان تنظیم کے حامیوں کے ذریعے نکالی گئی پریڈ پر سخت ردعمل کا اظہار کیا۔ جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں ہندوستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں ہندوستانی مخالف واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ واقعہ ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد روس اور چین کی تجارت میں ریکارڈ اضافہ۔ کسٹم کے سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد سے مئی میں روس کے ساتھ چین کی تجارت ایک مہینے میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت گزشتہ ماہ 20.5 بلین ڈالر تھی۔ بیجنگ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس سے چینی درآمدات 11.3 بلین ڈالر تھیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں غیر ملکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ روس چین کے درمیان تجارتی ٹرن اوور میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ متنازع نقشہ بنگلہ دیش نے بھی بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ بھارت کی نئی پارلیمنٹ کی عمارت میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ آویزاں کرنے پر پاکستان اور نیپال کے بعد اب بنگلہ دیش نے بھی بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ گزشتہ دنوں بھارت کی پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ہوا تھا، جس کی دیوار پر اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگایا گیا ہے۔ بھارت کی اس مذموم حرکت سے جہاں پاکستان اور نیپال کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار و بھرپور احتجاج کیا گیا اور بھارت سے وضاحت طلب کی گئی، اب اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے بھارت سے نئی پارلیمانی بلڈنگ میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگانے پر بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ بھارت کا نیو جنریشن بیلسٹک میزائل اگنی پرائم کا تجربہ۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اگنی پرائم کا تجربہ گزشتہ شام ریاست اڑیسہ کے عبدالکلام جزیرے سے کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اعلیٰ فوجی حکام اور دیگر سینئر عہدیداران نے کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس کامیاب فلائٹ ٹیسٹ نے اس میزائل کو مسلح افواج کو دینے کے عمل میں راہ ہموار کی ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی لاطینی امریکہ کی ریاستوں کا دورہ کریں گے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اتوار سے لاطینی امریکہ کی ریاستوں کا دورہ شروع کریں گے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی وینزویلا، کیوبا اور نکارگوا جائیں گے۔ ان ممالک پر امریکہ نے مختلف پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اس دورے کو دوست ممالک کا دورہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے لاطینی امریکہ کے ممالک کے ساتھ ایران کے معاشی، سیاسی اور سائنسی تعاون میں اضافہ کیا جائے گا۔ سوڈان میں متحارب گروپوں کا سعودی عرب اور بحرین کے سفارت خانوں پر حملہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مسلح گروپوں نے سوڈان میں ہمارے سفارت خانے، سفیر اور عملے کے خلاف سبوتاژ اور پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ بحرین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس کے سفارت خانے اور سفیر کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا، جس سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ بحرین کا کہنا تھا کہ پرتشدد کارروائیوں کو روکنے اور سفارتی میشنز کے ہیڈ کوارٹرز اور شہری تنصیبات کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ ملک میں امریکی ڈالر کی قدر میں ملا جلا رجحان رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر معمولی سا سستا ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 5 روپے مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا ہو کر 286 روپے 81 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 286 روپے 88 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے مہنگا ہو کر 305 روپے ہو گیا۔ وفاقی بجٹ آج پیش ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئندہ مالی سال 2023-24 کا بجٹ پیش کریں گے۔ اتحادی حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دوسرا بجٹ ہوگا۔
بجٹ اجلاس سے پہلے وفاقی کابینہ اپنے خصوصی اجلاس میں بجٹ 2023-24 کی منظوری دے گی۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں دوپہر 2 بجے منعقد ہوگا۔ جہانگیر ترین نے نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ سینئر سیاستدان جہانگیر ترین نے اپنی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ جہانگیر ترین نے لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب میں نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ اعلان کیا۔ اس موقع پر علیم خان نے کہا کہ ہم سب اکٹھے ہو کر جہانگیر ترین کی قیادت میں اس جدوجہد میں حصہ ڈالیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں ہفتے میں 3 چھٹیوں کا پیکیج متعارف۔ متحدہ عرب امارات حکومت نے وفاقی شعبوں میں کام کرنے والوں کو یہ سہولت مہیا کی ہے کہ جو ملازمین ملک کے اندر لیکن اصل دفتر سے دور فرائض سر انجام دیتے ہیں وہ ہفتے میں صرف 4 دن کام کر سکیں گے، تاہم ان پر شرائط یہ لگائی گئی ہے کہ وہ 4 دن کے اندر 10 گھنٹے کام کریں گے۔ لیون میسی انٹر میامی فٹ بال کلب جوائن کریں گے۔ ارجنٹائن کو فیفا ورلڈ کپ جتوانے والے لیون میسی نے فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمن سے معاہدہ ختم ہونے کے بعد امریکی فٹ بال کلب انٹر میامی کو جوائن کر لیا۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسٹار فٹ بالر پیرس سینٹ جرمن کلب کو خیر بات کہنے کے بعد سعودی کلب الہلال کو جوائن کریں گے، تاہم لیون میسی نے پرکشش آفر کو ٹھکراتے ہوئے امریکی فٹ بال کلب انٹر میامی جوائن کریں گے۔ تیزی سے مقبول ہوتی ہوئی اے آئی ایپ چیٹ جی پی ٹی سے پہلی مرتبہ روبوٹ بازو کی ڈیزائننگ میں مدد حاصل کی گئی ہے، جو ایک اہم پیش رفت بھی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں واقع ای پی ایف ایل کے ماہرین نے پہلی مرتبہ مصنوعی ذہانت سے کسی ٹول یا روبوٹ سازی میں مدد لی ہے جس سے اس کی افادیت سامنے آتی ہے۔ مودی سرکار نے کرناٹک اور دیگر ریاستوں کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھی طالبات کے حجاب کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اسکولوں میں RSS کا ہندوتوا ایجنڈا مسلط کر رہی ہے۔ ٹرمپ کے لیے بڑی پریشانی، سابق نائب صدر مائک پینس نے صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے سابق نائب صدر مائک پینس نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سابق نائب صدر ریپبلکن نامزدگی کے لیے اپنے سابق باس ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں۔ مائک پینس نے صدارتی دوڑ میں حصہ لینے کا اعلان ایک ویڈیو پیغام میں کیا۔ انسداد دہشت گردی، پاکستان چین ایران کا بیجنگ میں اجلاس۔ چین، پاکستان اور ایران نے بیجنگ میں انسداد دہشت گردی سے متعلق پہلا سہ افریقی اجلاس منعقد کیا۔ چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تینوں ممالک نے علاقائی انسداد دہشت گردی کی صورتحال پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا اور اجلاس کو مستقل بنیادوں پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مذہبی تہوار میں شرکت کے لیے واہگہ بارڈر سے 200 سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق سکھ برادری کے 200 سے زائد یاتری مذہبی تہوار میں شرکت کی غرض سے پاکستان پہنچے۔ سکھ یاتری مذہبی تہوار میں شرکت کے لیے پاکستان میں 10 روز تک قیام کریں گے اور رواں ماہ کی 17 تاریخ کو بھارت کے لیے روانہ ہوں گے۔ پرویز خٹک بھی اپنا الگ گروپ بنانے کے لیے سرگرم۔ ذرائع کے مطابق پرویز خٹک نے پی ٹی آئی سے علیحدگی یا ترین گروپ میں جانے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پرویز خٹک فی الحال اپنے الگ گروپ کی تشکیل پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا سابق MNAs اور MPs سے رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز خٹک کو 30 سے زائد سابق اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان ویسٹ انڈیز سیریز 1 ماہ آگے بڑھانے کا امکان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز 1 ماہ آگے بڑھانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PSL 2024 کے پیش نظر ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز مارچ اپریل میں کروائی جا سکتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ ویسٹ انڈیز سیریز آگے بڑھا دی جائے۔ اس حوالے سے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ سے PCB جلد رابطہ کرے گا۔
ٹیکسٹائل کی برآمدات میں مزید $5 بلین کی کمی متوقع۔ مسابقتی توانائی ٹیرف کی عدم موجودگی میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں مزید $5 بلین کی کمی متوقع ہے۔ اس حوالے سے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو خط لکھ دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو لکھے گئے خط میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مسابقتی محصولات کی عدم فراہمی کے نتائج سنگین ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں صنعتی شعبے کی کافی حد تک بندش، وسیع پیمانے پر بے روزگاری اور ہمارے اہم برآمدی حصول کے سلسلے میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔